السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری جو آج کی ایپیسوڈ ہے وہ ہے 110 اور آپ کو لازمی پسند آئے گی۔ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، پھر آپ نے لائک کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ چاہتے تھے انہی کے بارے میں ہی یہ ایپیسوڈ ہے، اور میں نے کمنٹ پڑھے ہیں، بہت سے ریڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون اور مروہ کے بارے میں کیوں نہیں دے رہی ہیں۔ تو پہلے ہم ان کو نپٹا لیں، اس کے بعد ان سب کی بھی باری آئے گی۔ بس ایک دو ایپیسوڈ میں جو ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائیں گے یہ لوگ اس کے بعد پھر نیکسٹ کی باری آئے گی، اور پھر ہور باز کے بیبی کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں تو لیکن آپ کا رسپانس بتائے گا، اگر آپ لوگوں نے صحیح سے رسپانس نہ دیا تو پھر ان کا بیبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ سو ایپیسوڈ پڑھنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں، جن کو پڑھ کے مجھ میں انرجی آئے اور میں اور اچھا لکھوں اور اچھا لکھوں اور آپ کو ایپیسوڈ دیتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آپ کو عباس اور علیہ کی اسٹوری پسند آئی ہے تو ان کی بھی بہت پسند آئے گی۔ ویسے بھی یہ آج کل سب کے فیوریٹ ہوئے پڑے ہیں، تو ہر کپل جو ہے ان کی اپنی ہی اسٹوری ہے۔ ناول آپ کو ویسے دکھنے میں لگتا ہے کہ اس میں اتنے کپل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جتنے بھی اس میں لوگ ہیں ان سب کی اپنی اپنی کہانی ہے، وہ اسموتھلی اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رائٹر نے گڑبڑ کر دیا، سب کو مکس کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب لوگ یہ ایک فیملی بیس پہ ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ گل مل کے رہ بھی رہے ہیں اور ان کی اپنی اپنی اسٹوریاں بھی چل رہی ہیں، اور جیسے کہ وہ انجوائے خود بھی کر رہی ہیں اور دوسروں کو بھی کروا رہی ہیں۔ سو یہ سب تو کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے لکھا جاتا ہے، تو اب محنت کا صلہ بھی پھر ویسے ہی اچھا ہونا چاہیے۔ باقی جو ریڈرز ہیں وہ بات کر رہے تھے ان کے تیمور کے بارے میں، سو تیمور کے بارے میں بھی ہم سوچ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بہت جلد ہم کچھ نیا کرنے والے ہیں اسی ناول میں ہی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تیمور اکیلا نہیں ہے، اس کی پارٹنر بھی ہے، تو جیسے کہ باقی سب کی سامنے آ گئی، تیمور کی پارٹنر ابھی سامنے نہیں آئی ہے، اور وہ میں خود بھی ابھی نہیں لانا چاہ رہی ہوں۔ اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ جب وہ آئیں تو آپ لوگوں کا کریز جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے بارے میں بڑا کہہ رہے ہیں کہ اسنان اور طوبہ، تو طوبہ اسنان بھی جو ہیں وہ اب جلدی آئیں گے، ان کے بعد ان سب کی باری ہے، اور پھر رہ گیا ہدا، اشال، بلاج اور بسمل، تو ان کی اسٹوری جو ہے وہ بہت مزے کی ہے، وہ الگ ہی پیک پکڑنے والی ہے۔ اور رہ گئی صارم، زرمینے، وہ لوگ بھی بہت جو ہیں وہ ہائی ہونے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایس اور ہماری کیوٹ سی جو ہے دانین، تو ان کی اسٹوری بھی بہت مزے کی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اس میں ہے، اور اس کے ساتھ ہے سونیا، اس کا نام میں نہیں لے رہی، وہ آپ لوگ خود پہچانیں۔ تو سونیا اور ان کا جو ہے وہ کپل بھی بہت ہی الگ لیول کا جانے والا ہے، اور ان کی اسٹوری بھی بہت الگ ہے۔ آگے جا کر آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ اسٹوری کس سمت چل پڑی ہے، تو لیکن جس سمت بھی جائے گی اچھی جائے گی۔ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھ کر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اسٹوری جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے، اور آپ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں، کون سا کپل آپ کا فیوریٹ ہے، کون سا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ایپیسوڈ جو ہے وہ ایسے ہی آتی رہیں گی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ یہ پڑھتے رہیے گا اور مجھے دعا میں رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ ہاں، لائک کمنٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں۔ سو اوکے، اللہ حافظ۔
چیختی ہوئی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ ابان پر ہاتھ اٹھانے کی کیفیت اسے اندر تک لرزا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا اس لڑکی کو یوں گرجتے برستے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھانا اس کے اندر کی دنیا تاہو بالا کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تو منٹوں میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا کر رکھ دیتا۔ مگر وہ اسے دل کا غبار نکالنے دینا چاہتا تھا۔ وہ جس قدر خود پر صبر کیے کھڑا تھا، اس کی سرخ آنکھیں واضح بتا دے رہی تھی، مجھے دنیا میں جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ تم ہو۔ تم میرے سامنے مت آیا کرو، میرا دل کرتا میں مار ڈالوں تمہیں یا خود کو نکل جاؤں میری زندگی سے۔ تم مجھے اپنا بنانا چاہتے تھے، بنا لیا، اب جاؤ، کیونکہ تمہارے بار بار یہاں چکر لگانے سے میری نفرت تمہارے لیے بڑھے گی۔ میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں عباس شاہ ہے، وہی رہے گا۔ تم میرا وجود تو پا سکتے ہو مگر میرے روح سے، میرے دل سے اسے نہیں نکال سکتے۔ وہ طوفانی بارش میں کھڑی ہذیانی انداز میں چیختی اس کے بھائی سے محبت کا اعتراف کرتی۔ ابان شاہ کو کتنا دکھ دے گئی تھی۔ وہ اس کے دل کی اندرونی حالت دیکھ لیتی تو یقیناً مر جاتی۔ وہ شخص کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لٹی پٹی سی حالت میں سانس روک کے مختل حواسوں سے سٹل ہیزل آنکھوں سے اپنی دشمن جاں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اذیت کی آخری حدوں تک لے جاتی، اس کی پاکیزہ محبت کو بری طرح روند رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مقابل نے بچپن سے ہی اس سے محبت کا رشتہ بنایا تھا۔ آنکھوں نے استحقاق سے دیکھا تھا تو وہ تھی، دل دھڑکا تھا تو صرف اس کے لیے، سانسیں اس کو دیکھ دیکھ کر چل رہی تھی۔ جب سے اسے ادراک ہوا تھا تو وہ دل و جاں اپنی من کی محبت میں یوں گرفتار ہوا تھا جس سے وہ کئی عبادت اور نمل شاہ جانتے بوجھتے عباس شاہ کو پسند کر بیٹھی تھی۔ مقابل نے پھر بھی دل بڑا کیا تھا کہ محبت میں سودا بازی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں جسے آپ چاہیں اس سے بھی اتنی ہی چاہت کی توقع رکھیں۔ ابان شاہ نے تو بے دریغ محبت کی تھی، چاہت کے چشمے لٹا ڈالے تھے۔ وہ اگر کسی اور کا نام لیتی تو ابان شاہ پیچھے ہٹ جاتا، مگر وہ عباس شاہ جو پہلے کسی اور کا تھا اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ وقار دل سے اس لڑکی کے ستم برداشت کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی سر ہاتھوں میں گرائے یکدم سے لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ فرش پر گرتے مقابل بجلی کی تیزی سے 4 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس کے گرد باہیں حمایل کر گیا۔ ابان شاہ کا جلالی روپ دیکھنے سے پہلے ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نمل کا بے سدھ وجود اس کے باہوں میں جول رہا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے لہو رنگ نگاہوں سے اسے دیکھتا، جھٹکے سے باہوں میں اٹھائے نیچے کی جانی بڑھا تھا۔ جاری ہے۔